یہ ڈاکٹر بنے وہ میں نہیں جانتا بہت طریقی بری ہوئے گلی ہے اور میں نہیں جانتا کتاباں بڑی ہوتی ہیں. وہ جڑا بچہ پہلے ہی کہے کہ میں نہیں پڑھتا یہ کتابیں بڑی مشکل ہیں وہ خواب کیا بنے گا؟ وہ وکیل بن جائے گا, وہ ڈاکٹر بن جائے گا. میں تو میری حیثیت کچھ نہیں ہے لیکن کیا ہوئے وہ تصدق بن کے واحد بن کر ممبر پر بیٹھ جائے گا؟ نہیں بیٹھے گا. اگر تسی پہلو میں نماز نہیں پڑھی روزہ پہلو ہن بندے حق دے بدے پہلو شروع کر دیتا ہے تسی کیا کرا میں دنیا حق جیسے ملے گا سنا کی ہویا میری صلاح تو بڑی آئی استاد یہ روزے رکھڑ دیں شاکے نہیں اس کھیوی دا نہ رکھی اگے بڑا رکھ دو اگے رکھ دا کوئی نہیں ہونا تھا شاکے نہ اس کھیوی دا نہ رکھی سکے. ہاں بھائی نہیں میں تو ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں تو تمہیں مضبوط کر رہا, میں نہیں ڈرا رہا, میں حضور کا فرمان سنانے لگا. میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں صرف مثال دیتا ہوں, اب یہ ڈاکٹریٹ کی باتیں ہیں, حکمت کی باتیں ہیں. چند وبائی امراض ہیں, چند موروثی امراض ہیں. ڈاکٹر بن کے کول بیٹھا ہے انشاءاللہ, چونکہ بڑا ایک ہوتا ہے چاہے وہ یعنی ہومیوپیتھی پڑھے تو چاہے ایلوپیتھی پڑھے, نصابی تشخیص کا طبیعات کا نصابی. کچھ ہیں وبائی امراض ہوا کے ذریعے سے, کچھ ہیں موروثی اندر خون کے ذریعے, باقی ساری امراض کا تعلق معدے سے. کوئی مرض ایسی نہیں جو اس معدے کے علاوہ اس کا سبب, باقی تمام امراض کا تعلق اس معدے کے سبب. اور جو قوم معدے کو تن وجہ سے پاک رکھتی ہے وہ اکثر امراض سے بچتی ہے. یہ اسلام میں ایسے نہیں تم پر روزہ فرض کیا, ہر امت پر روزہ فرض کیا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو, روزہ رکھو, تصحو, صحت یاب ہو جاؤ. روزہ بیماریاں دور کرتا ہے, بیمار نہیں کرتا. لیکن پھر بھی اسلام بڑا آسان ہے. کہ بخار ہو گیا, سفر پر جانا ہے, تو پیشش وغیرہ لگ گئے, فرمایا چلو تیری تکلیف ہو گئی, اعلیٰ نہ رکھ روزہ, جس سے تیری تکلیف ہٹ جائے اس کے بعد تو قدر ہی دے دو. اسلام تو آسان ہے, اس نے جبر نہیں. لیکن روزہ بیماریوں کا علاج ہے. نبی کا دین اسلام میرے پیر بھائیوں, جتنی بھی باتیں کروں حکمت مت دین لگا, نصیحت دین